आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह ताला ने हज़रत अली को बहुत ही ज़्यादा अक्ल और आला सलाहियतों से नवाजा था। जो मसाइल दूसरे लोग हल नहीं कर सकते थे उन्हें हज़रत अली आसानी से हल कर लेते थे। सहाबे कराम फरमाते हैं कि हम अल्लाह की पनाह मांगते थे उस वक्त से जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए हज़रत अली मौजूद ना हो। एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली के पास आई और वो हज़रत अली के इल्म और दनाई के मकाम से वाकिफ़ न थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने ये भी मंसूबा बनाया कि हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि हम आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। इसी वजह से उन यहूदियों ने मन ही मन में सोच लिया कि अगर हज़रत अली हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुरान पाक हज़रत मोहम्मद पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन ही नहीं कि हज़रत अली किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दें। यहूदियों की इस जमात का सरबला जिसका नाम रासुल जालूत था, इसकी ज़ेर क़यादत ये जमात हज़रत अली के पास आई। रासुल जालूत बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। तो हज़रत अली मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासुल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब उन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगर उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ भेजे गए सच्चे नबी हैं। अब तमाम मामलात तय पा चुके थे, पूरा मजमा खामोश होकर बैठा था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासुल जालूत ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं? यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन हो जाएगा। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली ने बग़ैर किसी सोच और समझ के, बग़ैर किसी परेशानी के ये फरमाया, तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं? तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। अब रासुल जालूत ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं? हज़रत अली ने इसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। उस पर रासुल जालूत बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हज़रत अली ने फरमाया, क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा के पास एक फरिश्ता आया
اور حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ نے اس سے بھی پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے کہا کہ 7ویں آسمان پہ میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا ہو، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجالوت اب تھوڑا گھبرا گیا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے دیے ہیں۔ اب اس نے حضرت علی سے تیسرا سوال پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے۔ اس نے پوچھا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ اور جب راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور آب حیات جاری ہوا۔ اور راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی سے ایک اور تاریخی سوال کیا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا، اور حجر اسود ہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سنتے رہے، اور سننے کے بعد حضرت علی سے سوال کرتے رہے اور جواب سنتے رہے۔ جواب سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ پر کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ جواب سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں
جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آتی، نہیں آئے گی، اور یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا، اور وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجالوت نے یہ کیا حضرت علی سے کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی بولے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ہر ذی روح کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ حضرت علی بولے کہ آپ نے فرمایا کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان نوح کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے ارد گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کئی سوال کیے، اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھاک دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا سوچے بلا سمجھے دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس ساری کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھاک مل گئے تو راس الجالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔